السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو دیکھ لی آپ لوگوں نے ڈرامہ کبھی میں کبھی تم کی دونوں ایپیسوڈز جو اس ویک کی تھیں. میں سوچ رہی تھی کہ میں اس کا ریویو پیش کر دوں، تو میں آپ لوگوں کے سامنے اس کا ریویو پیش کرتی ہوں. آپ نے اس کے ایپیسوڈز دیکھ لی، دونوں ایپیسوڈ زبردست تھی اور نو ڈاؤٹ ڈرامہ اس وقت اگر اس کو ایک بلاک بسٹر ڈرامہ کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور فہد مصطفیٰ تو ایک پرفیکٹ اداکار ہیں ہی، لیکن ہانیہ عامر بھی زبردست ایکٹنگ کر رہی ہیں. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اتنے زیادہ اسٹریس والے ماحول میں، جبکہ فہد مصطفیٰ کو ان کے پیرنٹس نے ان گھر سے نکال دیا تھا اس بات کے جاننے کے باوجود کہ ان کی جو امیر بہو نتاشا ہے وہ بالکل غلط الزام لگا رہی تھی ان کے بیٹے پہ، اور اس کے بعد انہوں نے ان کی خیر خبر بھی نہیں لی. اور پھر بشریٰ انصاری کا کریکٹر اس میں سب سے عجیب ہے، جو فہد مصطفیٰ کی ماں کا رول کر رہی ہیں. یعنی اتنی سخت ماں، اتنا اس سے بڑھ کے سخت ماں سے زیادہ اتنا امتیازی سلوک کرنے والی ماں. یعنی کہ ایک بیٹے کے ساتھ اتنا پیار اور بیٹی سے بھی بہتر سلوک کرتی تھی، لیکن یہ کہ جہاں پہ بات آتی تھی فہد مصطفیٰ کی تو نہ کبھی پلٹ کے پوچھا کہ وہ کس حال میں ہے. یہ سب کچھ بہت ہی عجیب لگتا ہے. جو مرضی ہو، بہو کے ساتھ جتنے مرضی اختلافات ہوں، لیکن بیٹے کے ساتھ لوگ اپنے تعلقات کو ہمیشہ قائم رکھتے ہیں. تو لیکن یہ دکھایا گیا کہ کبھی مطلب یہ ڈرامہ ہے تو اس میں جو بھی فیلنگز ہوتی ہیں وہ مکمل طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. تو اس میں یہی دکھایا گیا ہے کہ بشریٰ انصاری نے ایز مدر اپنے بیٹے فہد مصطفیٰ کو گھر سے نکالنے کے بعد بھی کبھی یاد نہیں کیا، یہاں تک کہ اب انہیں بے گھر ہونا پڑا اور دھکے کھانے پڑ رہے ہیں تو انہیں اپنے بیٹے کی، فہد مصطفیٰ کی یاد آ رہی ہے. فہد مصطفیٰ جو اس ڈرامے میں مصطفیٰ کا رول کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ فائنینشلی بیٹر ہو رہے ہیں، ان کی سچویشن بہتر ہو رہی ہے. لیکن دوسری طرف یہ دکھایا گیا ہے کہ ہانیہ عامر شرجینا کا رول کر رہی ہیں، وہ پریگنینسی میں شدید ڈپریشن اور لونلینس کا شکار ہو گئی ہیں. یہ والی شرجینا اس شرجینا سے مختلف ہے جو پریگنینسی سے پہلے تھی. اگر آپ کمپیریزن کریں، پہلے ہنسمکھ بے فکری کی زندگی گزارنے والی اور ہر بات میں پازیٹیو پوائنٹ نکالنے والی شرجینا تھی، لیکن اب جو شرجینا ہم دیکھ رہے ہیں وہ بغیر بات کے ڈپریشن میں رہتی ہے. اگر دیکھا جائے تو وہ بغیر بات کے ڈپریشن میں ہے. اگر فرض کریں ایک ڈاکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو شرجینا میں وہ تمام سمپٹمز دکھائے گئے ہیں جو کہ فرسٹ پریگنینسی میں ایک لڑکی میں ہوتے ہیں. بہت ساری لڑکیاں ان علامتوں کا شکار ہوتی ہیں. ان کو لونلینس فیل ہوتی ہے، وہ سٹریس میں چلی جاتی ہیں، ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، اور ان میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اور ان کو یہاں تک کہ فزیکل النس یعنی بی پی وغیرہ کا مسئلہ، ہائی بی پی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ہائپر ٹینشن وغیرہ کا. تو یہ سب سمٹمز جو ہیں وہ ہانیہ عامر میں دکھائے گئے ہیں. لیکن جو سب سے بڑا سمٹم جو ایکچولی ان پہ حاوی ہو کے ان کی حالت کو اس قدر خراب کر دیتا ہے وہ ہے سٹریس، انگزائٹی اور لونلینس. ان کو بہت زیادہ لونلینس محسوس ہو رہی ہے. ویسے تو اس کا کاز کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو دا ڈرامہ اس کا سب سے بڑا کاز مصطفیٰ ہیں جو کہ انہیں ٹائم نہیں دے رہے. تو اتنا زیادہ اسی لونلینس نے سٹریس کی شکل اختیار کی ہے، اور اسی نے ان کے جسم میں، ان کی باڈی میں انگزائٹی پیدا کی ہے، اور اس انگزائٹی نے ان کا بی پی جو ہے وہ ہائی کر دیا. یہاں تک کہ اس ہائی بی پی کی وجہ سے ان کو وامٹنگ ہوتی ہے اور ان کی طبیعت شدید خراب ہوتی ہے، وہ ہاسپٹل پہنچ جاتی ہیں. تو
مین کاز یہ ہے کہ وہ لونلینس فیل کر رہی ہیں اور وہ اٹینشن چاہتی ہیں، تحفظ چاہتی ہیں، محبت چاہتی ہیں، جو فی الحال فہد مصطفیٰ یا مصطفیٰ جو اس ڈرامے میں ان کا نام ہے، وہ ان کو دینے سے قاصر ہیں. اگر دیکھا جائے تو وہ مستقل طور پہ ان کو ایک تحفظ دینے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، لیکن وہ فی الحال اس طرح کا کی پروٹیکٹیونیس ان سے نہیں چاہتی. وہ چاہتی ہیں کہ ان کو مستقل مصطفیٰ کی کمپنی ملے، جس میں پیار ہو، محبت ہو، ساتھ ہو، اور پروٹیکشن تو پھر خود بخود مل ہی جائے گی. تو جہاں تک ڈرامے کے او ایس ٹی کا تعلق ہے تو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن آف دا ڈراما او ایس ٹی بھی بالکل چینج کر دیا ہے، اور بہت ہی پیاری دھن بھی ہے اور میوزک بھی بہت اچھا ہے. اس پہ او ایس ٹی کا ریویو میں علیحدہ سے پیش کروں گی. تو ڈرامہ زبردست جا رہا ہے، اس کو 10 آؤٹ آف 10 مارکس دوں گی. اور میرے چینل کو بھی ضرور لائک کیا کریں، اور اگر دل کرے تو سبسکرائب بھی کر دیا کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.